السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عاقل بھائی, ابھی آپ سے ملاقات ہوئی تھی وہاں یاسمین چکی پہ, تو یہ میرا نمبر ہے, اسی نمبر سے ہی میں نے گزارش کی تھی آپ سے, وہی جو میں نے ذکر کیا تھا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بارے میں, ان کے عقائد کے بارے میں بتانے کے لیے. تو بس میں نے کہا, آپ نے مجھے کیونکہ کہا تھا کہ میں آپ کو ریمائنڈر بھیج دوں, تو یہ میں نے اسی نمبر سے آپ کو پہلے میسج کیا تھا. تو بس ہم اسی کا ویڈیو کا انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, یاسمین چکی جہاں سے ہم آٹا اور اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں عزیزیہ میں ہے, اور وہیں میں جب جا رہا تھا تو ملاقات ہو گئی. یہ ہمارے اردو نیوز میں ایک صحافی ہوا کرتے تھے, سینئر صحافی عامل عثمانی صاحب, ان کے فرزند ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے والد کو صحت یابی عطا فرمائے, اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اقامہ کی رینیول اور نہ جانے کن کن پریشانیوں میں, جن پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب میں اکثر فیملیز انہی میں مبتلا ہے, کیونکہ اتنا بڑا خرچ اور بوجھ جو فیملیز محسوس کر رہی ہیں, اللہ رب العالمین سے ہمیں اللہ تعالیٰ جو سعودی عرب میں پاکستانی اور ہندوستانی یا فیملیز بسے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے راحت کی سبیل فراہم فرما دے, آمین یا رب العالمین. بھائی جاننا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر اسرار کے بارے میں. دراصل گزشتہ دنوں یوتھ کلب کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی, اور کئی ویڈیوز میرے پاس بھیجی بھی گئیں اور آڈیوز بھی بھیجی گئی, اور میری ایک ویڈیو بھی آپ نے یقینی بات ہے دیکھی ہوگی, وہ سنی بھی ہوگی. تو کچھ تبصرے بھی آئے ہیں یوتھ کلب کے بارے میں, جیسے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. میسج کرنے کا صرف مقصد آپ کو مبارکباد دینا ہے. جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بہت زبردست کام آپ نے کیا ہے الحمدللہ. جو آپ نے میسج ریکارڈ اپنا کروایا ہے یوتھ کلب کے حوالے سے, جی کیونکہ کوئی بندہ بات نہیں کر رہا تھا. جی آپ نے بہت ہی اچھے اور بہت زبردست انداز میں ان کا جو ہے نا وہ آپ کا ارادہ بھی کیا اور ان کو سمجھایا بھی ہے. صحیح بات ہے, سمجھایا ہے آپ نے بڑی جو ہے نا وہ مہارت سے اور بڑی عقل مندی سے آپ نے ڈاکٹر زبیر صاحب کی جو ہے نا آنکھیں کھلائی ہیں, وہ بھی بڑا زبردست آپ نے کام کیا ہے. اللہ کرے. پاکستان کے بھی جو مختلف ہمارے دوستوں کے گروپس ہیں, جی سب میں جو ہے لوگ بہت زیادہ تعریف کر رہے تھے, تو میں نے سوچا کہ آپ کو ضرور اس بات کی مبارکباد دوں. تو یہ بہت ہی زبردست کام کیا ہے. باقی میں دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب کی بھی آپ نے ویڈیو لگائی ہے ماشاءاللہ. تو بہرحال یہ یوتھ کلب کے حوالے سے انتہائی بہترین گفتگو آپ نے کی ہے, بہت زبردست. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آمین اور آمین. خوش رکھے, اور مزید دین کا کام اللہ تعالیٰ آپ سے لے, آپ سے بھی دین کا کام لے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چینل اچھا کام کر رہا ہے تو وائی ناٹ ٹو سپورٹ اٹ. جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمیں سپورٹ کیجئے. پیٹرن ویب سائٹ کے دروازے بھی ہم نے آپ کے لیے کھول دیے ہیں. وہ لوگ جو کہ جن ملکوں میں جوائن ممبرشپ کا بٹن نظر نہیں آتا, وہ پیٹرن ویب سائٹ کے ذریعے ہمیں اپنی فائنینشیل سپورٹ بھیج سکتے ہیں, اس چینل کو مزید مستحکم کر سکتے ہیں. دیکھیے میری جو گفتگو تھی وہ کسی پر طنز نہیں تھی, یوتھ کلب پر کوئی ایسا الزام میں نے نہیں لگایا. بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ کو بھی تحقیق کرنی چاہیے تھی. تحقیق کی سب کو ضرورت ہے, تحقیق کی مجھے بھی اور آپ کو بھی ضرورت ہے, لیکن جب ہم گفتگو کرتے ہیں, جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان کرتے ہیں, تو بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے الفاظ کو ناپ تول کر بولیں. پہلے تولیں پھر بولیں. دوسرا ایک میسج آیا ہے, دوسرا یہ کہ آپ نے ماشاءاللہ یوتھ کلب کے حوالے سے جو ویڈیو بنائی تھی بڑی زبردست تھی ماشاءاللہ. اللہ آپ کو برکت دے. آمین آمین. ان لوگوں کی اصلاح کے لیے آپ نے اچھا اقدام اٹھایا, لیکن ان لوگوں کا منہج درست نہیں ہے, اس وجہ سے یہ اس نصیحت کو قبول کر ہی نہیں سکتے. ان کا منہج اخوانی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. آپ اس پر جو ہے وہ علماء کا کلام لائیں, علماء کا کلام میں انشاءاللہ. دیکھیے میں نے علماء کی, آمین, آپ کو بھی جزائے خیر دے. نوجوان طبقے کو علماء راسخین سے جڑنے کی توفیق دے, ان جیسے لوگوں سے اللہ محفوظ رکھے. السلام علیکم. دیکھیے میں اس بات کا قائل ہوں کہ کسی بھی آدمی پر فتویٰ لگانے سے پہلے اس کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. تو میں بہرحال ان سب کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ اخوانی ہے, البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ تحقیق کرے. اور علماء سے میری گزارش ہے
میں نے پہلے بھی کیا تھا، بلکہ شیخ معراج کی آڈیو بھی آئی ہے اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں یوتھ گروپ کے سلسلے میں جو نصیحتیں فضیلت شیخ معراج ربانی نے بیان کی ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج جو خدمت میں آپ کی لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہیں ڈاکٹر شفیق صاحب کی گفتگو جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر اسرار کے عقیدے کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر سید شفیق الرحمان بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر اسرار اس معاملے میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ میں تو حیران ہوں کہ علماء اہل حدیث تقلید کے مسئلے پر اور بہت سے مسئلے پر الجھے ہوئے ہیں، جہاں بہت سی تعویلیں موجود ہیں۔ پتہ نہیں اس نص صریح کے اوپر وہ کیوں نہیں بولتے۔ یہ تو بالکل ایسا کفر ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کیا جواب یہ پیش کریں گے۔ دیکھیے سید احمد کاظمی ایک بریلوی عالم ہے، ایک شعر کی تشریح کرتے ہیں، گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو مسلمان ہے دغا باز نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں محمد سے پہلا شاعر کا تخلص ہے، پہلا محمد، یعنی محمد یار گڑی والے نے اگر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو خدا مان لیا اللہ پھر تو سمجھو حقیقی مسلمان ہے۔ اعوذ باللہ۔ اگر خدا نہیں مانتا تو یہ بات اللہ اس کے رسول کے ساتھ دغا بازی ہے۔ تو علامہ سید احمد سید کاظمی صاحب اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے ایک کتاب ہے دیوان محمدی، اس کے دیباچے میں وہ انہوں نے مقدمے کے طور پر، اس کتاب کے اندر یہ شعر موجود ہے، تو مقدمے کے طور پر یہ لکھا ہے، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت قبلہ مولانا محمد یار کا وہ شعر جو تم نے لکھا ہے، اور اس جیسی دوسری عبارات جو علماء کی کتابوں میں بکثرت پائی جاتی ہیں، مسئلہ وحدت الوجود پر مبنی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تعینات سے قطع نظر کر کے موجود حقیقی حق تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں۔ ہر شے کا یہی حال ہے کہ تعینات کا انتقال ہو جائے تو حقیقت حقہ کے سوا کچھ نہیں۔ اس میں نبی غیر نبی حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خصوصیت نہیں۔ عامہ خلائق کے مظاہر ناقصہ ہیں، اولیاء اللہ کامل مظہر ہیں، اور انبیاء سب سے زیادہ مظہر اور جمیع کائنات سے اکمل اور افضل مظہریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر میں ان کے ثبوت میں ابن عربی کو لے کر آئے، شاہ ولی اللہ کو لے کر آئے، اور کہتے ہیں کہ دیکھیے شاہ ولی اللہ اپنی کتاب انتباہ کے صفحہ 92 پر صورت مرشد دیکھنے کو حق تعالیٰ کا مشاہدہ فرماتے ہیں، اور عقل یعنی جسمانیت اور بشریت کو محض پردہ قرار دیتے ہیں۔ آج کی دیوبندی وحدت الوجود کے بھی منکر ہیں، حالانکہ جن مشائخ کو یہ اپنا مشائخ سمجھتے ہیں وہ اس معاملے میں بڑے متشدد اور حریص ہیں۔ انور شاہ کشمیری اپنے کتاب فیض الباری 4 جلد صفحہ 428 پر اس ایک حدیث کے تحت انہوں نے معنی بیان کیے ہیں کہ یہاں جو ہے بالکل انہوں نے یہ اس میں بات کہی ہے کہ یہ فنا فی اللہ کا مقام ہے، کہ اللہ ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ پاؤں بن جاتا ہے، یہ فنا فی اللہ کا مقام ہے۔ بندے کا اپنی خواہشات نفس سے بالکل پاک ہو جانا، یہاں تک کہ اس بندے میں اللہ کے سوا کوئی شے قطعاً متصرف نہ رہے۔ اور یہ حدیث وحدت الوجود کی طرف چمکتا ہوا اشارہ ہے۔ ہمارے شیخ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے زمانے تک اس مسئلہ وحدت الوجود میں بڑے متشدد اور حریص تھے، مگر میں قائل تو ضرور ہوں، متشدد نہیں ہوں۔ اب اس کے بعد پھر شاہ ولی اللہ کی عبارت پیش کرتے ہیں انفاس العارفین سے اور انتباہ کے صفحہ 91 پر، اور پھر کہتے ہیں مولانا محمد یار پر کفر کا فتویٰ لگانے والوں آنکھیں کھول کر دیکھو، شاہ ولی اللہ اور ان کے والد ماجد سلامات ڈاکٹر صاحب موجود حقیقی جاننے کو کفر صریح مانتے ہیں۔ اس کے بعد جو بدنیوں کے مسلم بزرگ انور شاہ کشمیری کی عبارت
اس سے وہ ابن عربی کی توثیق بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ان اشعار کی بنا پر مولانا محمد یار کی تکفیر کی جائے تو شیخ اکبر کی عبارت بھی بالکل مولانا موصوف کی عبارت جیسی ہے، دونوں کی تکفیر لازم آئے گی۔ شاہ ولی اللہ کا مخالفین کے نزدیک بزرگ ہونا اس قدر واضح ہے، اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ شیخ اکبر کی توثیق انور شاہ کشمیری اور صاحب در مختار کی باتوں سے ظاہر ہے، لہذا شیخ اکبر کی تکفیر انور شاہ اور صاحب در مختار کی تکفیر پر مستلزم ہوگی، کیونکہ کافر کی تکفیر فرض ہے، اس کی توثیق حرام بلکہ کفر ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ مولانا محمد یار صاحب کا دامن اس مسئلے میں ایسے اکابر امت کے ساتھ وابستہ ہے جس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ مقدمہ دیوان محمدی صفحہ نمبر 20۔ تو بھائی یہ اصل مسئلہ جس میں انہوں نے پوری مخلوق کو مخلوق کے مقام سے ہٹا کر خالق کے مقام پر بٹھا دیا، اور ظاہراً اگر ان کا وجود ہی نہیں تو پھر نعوذ باللہ قرآن مجید کے جو قصے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہیں، صحیح بات ہے، آخر وہ نعوذ باللہ کیا ہوگا؟ کیا دونوں ہی جھوٹ ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو لہب ان کو برابر کرنے کی سازش نہیں ہے؟ کیا یہ دین کی بنیادی چیزوں کو، بنیادی عمارت کو گرانے والی بات نہیں ہے؟ لگتا تو ایسا ہی ہے۔ ان سے اصل اختلاف یہ کیا جائے، یہ ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ بھائی یہ تمہارے نظریات بدعت مکفرہ حالے، یہ اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ اس کے بعد تقلید کے مسئلے اور باقی سارے مسئلے وہ بات کی باتیں ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت پر جمع کرے۔ میں نے حافظ زبیر کی یہ پوری ویڈیو دیکھی، اچھا بیان کیا انہوں نے ابن عربی کے حوالے سے اور افلاطون کے حوالے سے وحدت الوجود کی تفسیر، ایک بات کو عام فہم بنا دی، لیکن اس میں یقیناً انہوں نے ڈاکٹر اسرار کے لیے نرم گوشہ پیدا کیا اپنے لیے دل میں، اور اس نرم گوشے کی بنا پر بہت سی باتیں انہوں نے چھپائی ہیں، کیونکہ ڈاکٹر اسرار بھی اسی نظریے کا قائل ہیں جو ابن عربی کا ہے، وہ خود اقرار کرتے ہیں اور پھر بیان کرتے ہیں کہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو نسبتیں ہیں، جس کو یہ توحید وجودی قرار دیتے ہیں۔ میرے پاس مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب جلد دوم ڈاکٹر اسرار صاحب کی کتابوں کا مجموعہ جو حافظ عاکف سعید نے مرتب کی اور مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور نے شائع کی، اس کے صفحہ نمبر 400 پر یہ بات ہے کہ توحید وجودی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کی بہترین تعبیر مناظر حسن گیلانی نے اپنی کتاب الدین القیم میں کی ہے، جو اس آیت مبارکہ کی بہترین تعبیر ہے، لیکن تائید کر رہے ہیں پوری کہ خالق اور مخلوق میں نسبت کو یوں سمجھو کہ کسی شے کا تصور اپنے ذہن میں قائم کرو۔ فرض کریں آپ نے تاج محل دیکھا ہے، اب آپ تاج محل کا تصور اپنے ذہن میں لائیں، ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں یہ تصور آپ کی توجہ سے قائم ہے، جب تک آپ کی توجہ مرکوز رہے گی یہ تصور ذہن میں رہے گا، جیسے ہی توجہ ہٹے گی اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ جو آپ کی ذہنی تخلیق ہے، آپ اس کے نیچے بھی ہیں، اوپر بھی ہیں، اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، اللہ اس کا اپنا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ وجود تو در حقیقت آپ کا ہے، یہ آپ کا ایک تصور ہے جو آپ نے اپنے ذہن کے اندر تخلیق کیا ہے۔ بالکل یہی تعلق ہے اس کائنات اور خالق کا، یہ کائنات کوئی علیحدہ شے نہیں، گویا اس کا اپنا کوئی وجود نہیں۔ اب اسی توحید وجودی کی ایک تعبیر شیخ احمد سرہندی نے کی ہے، انہوں نے بڑی پیاری مثال سے واضح کیا ہے کہ کائنات ہمیں نظر تو آ رہی ہے لیکن حقیقت میں اس کا وجود نہیں ہے، وجود ایک ہی ہے اور وہ اللہ کا وجود ہے۔ انہوں نے مثال یہ دی ہے کہ آپ ایک لکڑی لے کر اگر اس کے ایک سرے پر کوئی کپڑا باندھ لیں اور مٹی کا تیل ڈال کر دیا سرائی سے آگ لگا دیں تو اب ایک مشعل آپ کے ہاتھ میں ہے، اسے ایک دائرے میں تیزی سے حرکت دیجئے
तो दायरा बन देखने जाएगा। वाले को एक आछी दायरा नजर आएगा, जबकि ये दायरे की हकीकत में कोई वजूद नहीं है, दायरा नहीं है हकीकत में, जी हर चंद कहीं के है नहीं है। वजूद तो सिर्फ उस एक शोला ज्वाला का है, बाकी हरकत की वजह से बहुत कुछ नजर आ रहा है जो फिल वाक़े मौजूद नहीं है। इसी को कहा है इस कायनात में जो कुछ नजर आ रहा है ये हकीकी नहीं है, इसकी हकीकत तो बस वहम और ख्याल की है, या बस इतनी है जैसे साए होते हैं या जैसे आईना में अक्स होता है। वजूद तो उस शय का है जिसका अक्स है, खुद अक्स का वजूद नहीं है। हकीकी वजूद सिर्फ अल्लाह का है, ये नजरिया वाक़ शहूद है। इसमें ये बात माननी पड़ेगी कि कायनात जो नजर आ रही है हकीकी वजूद की हामिल नहीं है। बकौल गालिब हस्ती के मत फरेब में आ जाइयो असद, आलम तमाम हल्का तामे ख्याल है। तो ये कायनात दर हकीकत अल्लाह का तसव्वुर है जो बड़ा ठोस तसव्वुर है, जबकि हमारा तसव्वुर एक हवाई सा तसव्वुर है। खालिक और मखलूक के माबैन निस्बत की ये बेहतरीन ताबीर है, वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। इस कायनात का अव्वल भी है, आखिर भी है, ज़ाहिर भी है, बातिन भी वही है। इस कायनात का अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन वही है, यानी अल्लाह है। और फिर इसके बाद लिखते हैं कि तौहीद वजूदी की एक दूसरी ताबीर भी है जो इब्न अरबी ने कही है, और ये बहुत ज़्यादा दकीक ताबीर है। इसलिए एंथिज्म और इब्न अरबी के नज़रिया वास्तुल वजूद में बहुत बारीक फ़र्क है जो आम आदमी के लिए मलहूज़ खातिर रखना आसान नहीं है। इब्न अरबी का नज़रिया ये है कि खालिक और कायनात का वजूद एक ही है जी। माहियत के एतबार से कायनात ऐन वजूद बारी ताला है, जहाँ तय्युन हो जाता है वहाँ वो गैर हो जाता है। जैसे साइंस हमें बताती है कि तमाम अजसाम एटम से बने हैं, एटम से मॉलिक्यूल बने, फिर मुख्तलिफ वजूद चीज़ें वजूद में आई। एटम की मजीद ताबीर करें तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, फिर इससे भी छोटे फोटॉन। हकीकत में कुछ है ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट है। इन्हीं इलेक्ट्रिक करंट ने जो खास शक्ल इख्तियार की वो शय वजूद में आ गई। आपको ये हाल खाली नजर आता है, मगर ये खाली नहीं है, इसमें हवा है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मलबूबा है। इसके अंदर वो सारे एटम लतीफ सूरत में मौजूद हैं। मुख्तलिफ अशिया में मुख्तलिफ फॉर्मेशन में एटम मौजूद हैं। चुनांचे माहियत के एतबार से इस घड़ी और ऐनक में कोई फर्क नहीं। ये भी एटमों की मुख्तलिफ तराकीब हैं, लेकिन जब खास फार्मूले के तहत कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ एटम ने शक्ल इख्तियार की तो एक दूसरे का गैर है। लेकिन जहाँ किसी वजूद या हस्ती का तय्युन आ गया वो ज़ात बारी ताला का गैर उसका जुज़ नहीं है, लेकिन माहियत वजूद मुश्तरक है। कुल कायनात के अंदर वजूद एक ही है और वो ज़ात बारी ताला है। इसको कहते हैं वाक़िल वजूद, वजूद का एक होना। शेख अहमद सरंदी 11वीं सदी के मुजद्दिद थे और शाह वलीउल्लाह मोहतरम देलवी 12वीं सदी के मुजद्दिद। उनके माबैन 100 साल का फ़र्क है। शाह वलीउल्लाह ने इस ज़मीन में जो फैसला किया वो ये है कि इब्न अरबी के नज़रिया वाक़िल वजूद और शेख अहमद सरंदी की नज़रिया वाक़िल शहूद के माबैन सिर्फ ताबीर का फ़र्क है, हकीकत के एतबार से कोई फ़र्क नहीं। इसे कुछ शाह साहब ने तौहीद वजूदी से ताबीर किया है, यानी वजूद हकीकी एक है और वो अल्लाह का है। लेकिन जहाँ किसी शय के लहजा तशख़्ख़ुस हो जाए वो अल्लाह का गैर है, वो खुदा नहीं। ताहम माहियत वजूद खालिक और मखलूक के दरमियान एक मुश्तरक कदर है। ये है वाक़िल वजूद और वाक़िल शहूद का नज़रिया, जिसे शाह वलीउल्लाह ने तौहीद वजूदी से ताबीर किया है। इसी की ताबीर ला माबूद इल्लल्लाह, ला मक़सूद इल्लल्लाह, ला मतलूब इल्लल्लाह, ला महबूब इल्लल्लाह है। और फिर ये सब कुछ बयान करने के बाद वो इसको इकरार करते हैं कि मेरा यही नज़रिया है। तो ये बातें सब मौजूद हैं इस किताब में, लेकिन ज़ुबैर साहब ने जानबूझकर ही इसको छुपाया है
اور یہ یقیناً ڈاکٹر اسرار کو اس نظریے سے پیدا نہیں کر سکتے جب وہ حقیقت مان ہی نہیں رہے، اپنے علاوہ اس مخلوق کی حقیقت ہی نہیں مان رہے، تو بہرحال یہ بھی اسی گمراہی میں ہے جس گمراہی میں ان کے بڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین آمین یا رب العالمین۔ ڈاکٹر سید شفیق الرحمان زیدی، جن کا میں نے ہی علماء کرام سے فتوے لے کر ان کو شائع کیا ہے، جو ذکر اس کتاب پر انہوں نے ذکر کیا، وحدت الوجود اور ڈاکٹر اسرار، توحید وجودی اور ڈاکٹر اسرار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ رکھے اور قرآن و سنت کی صحیح تعلیم پر عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب تبصرہ فرما رہے ہیں اس ویڈیو پر جو کہ ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب نے، حافظ محمد زبیر صاحب کی وحدت الوجود اور ڈاکٹر اسرار کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ میری ذاتی رائے اگر آپ جاننا چاہتے ہو تو حقیقت یہ ہے کہ میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کہیں نہ کہیں ایک سافٹ پیسج فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کے لیے۔ ہو سکتا ہے، اللہ کرے کہ میں غلط ہوں، کیونکہ اگر میں غلط صحیح ہوں تو پھر یہ ایک عالم کی شان شان نہیں ہے کہ وحدت الوجود کے عقیدہ رکھنے والوں کے لیے اس طرح کی گفتگو کسی پلیٹ فارم پر، اور وہ بھی اس پلیٹ فارم پر جو کہ اہل حدیثوں کے لیے باقاعدہ ایک شناخت یا ایک آتھنٹسٹی کی حیثیت رکھتا ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شر و فتنوں سے بچا لے، آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی کوتاہیوں سے درگزر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین اپنی جنتوں کے انعام سے انہیں مالا مال فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔